خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے بھی کالر ہمارے ساتھ شامل تھے, اس وقت بھی بہت سے ناظرین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, مقصود احمد بات کر رہا ہوں جی. کہاں سے؟ لاہور سے, باغبن پورہ لاہور. جی. والدہ کا نام بتائیے گا. مختار. اب اپنا مسئلہ بتائیے گا. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں, تو میرے گھر میں جو ہے نا ہر وقت بدمزگی کچ کچ رہتی ہے. اللہ کرم کرے گا بھائی. جی. تو یہ نہیں کوئی کھانے پینے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن ہماری میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے. اس کا ایسے ہی بلا وجہ ہی کوئی نہ کوئی جو ہے نا گھر میں بس 2 دن مشکل سے صحیح گزرتے ہیں, اس کے بعد. جی آپ وظیفہ سن لیجیے گا. اللہ کرم کرے جی. گا. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں رحمت کرے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات جو ان کے گھر میں پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں وہ بتانے لگا. وہ بات جو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہوتی ہے, بیکار بات جس کے کوئی ویلیو نہیں ہوتی, بالکل صحیح. اس بات سے جھگڑا چلتا ہے اور طول پکڑتا جاتا ہے. بالکل صحیح. عام مطلب تو نہیں کہا جائے گا, کچھ گھروں میں ایسی پرابلمز ہوتی ہیں, میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, بچوں کی تربیت اس میں خراب ہوتی چلی جاتی ہے. صحیح. اچھا وہ بات جس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا, نہ میاں کا قصور ہوتا ہے نہ بیوی کا. اچھا وہ جو شر ہوتا ہے نا, یہ نظر بد لگ جاتی ہے. اچھا جس چیز سے شوہر کو الرجی ہے, یعنی جس بات سے وہ شوہر لائق نہیں کرتا جس بات کو, وہ بیوی کے منہ سے الفاظ ہی وہ نکلیں گے. صحیح. اچھا جس بات پر بیوی کو الرجی ہے, شوہر کے منہ سے بات ہی وہ نکلے گی. وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے, وہ شیطانی شر ایسی ہوتی ہے, خود بخود ہی جھگڑا ہوتا رہتا ہے, بے چینی بڑھتی ہے. اس میں ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا, گھروں میں دینداری کا ماحول نہیں ہوتا, نماز نہیں پڑھا جاتی, قرآن نہیں پڑھا جاتا, بے برکتی ہو جاتی ہے. ایک مرحلہ تو یہ, ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شیطانی شر کی وجہ سے گھر میں پڑھائی بھی ہو رہی ہوتی ہے, اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اپنا جو ہو سکتا ہے, لیکن شیطانی شر کی وجہ سے وہ چیز زیادہ طاقتور آگے سے ہوتی ہے. تو اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ کسی روحانی طبیب سے رابطہ کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو جیسے ہم ان کو بتائیں گے کہ خط کے ذریعے ہمیں بھیج دیں. میرے گھر کے قریب ہی اگر رہتے ہیں, اگر وہاں ادارے میں آ جائیں انوار مدینہ میں, تو انشاءاللہ ان کا علاج بھی ہو جائے گا. لیکن بہت سارے ناظرین جو ادھر نہیں آ سکیں گے, ان کے لیے میں وظیفہ بتانا چاہتا ہوں. اپنے گھروں کے اندر بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت. بلند آواز سے مراد یہ کہ جیسے ایک کمرے میں بندہ پڑھے, اس کے اپنے کان سنے اس کو کم از کم. بالکل صحیح. ایسا ماحول بن چکا ہے عبید بھائی. اچھا پڑھنے میں ناظرین کو جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے, تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں, الحمدللہ رب العالمین اسی کو پڑھتے رہیں بار بار. صحیح. پوری الحمدللہ کو. صحیح. یہ ناظرین کے لیے میں بالکل آسان طریقہ بتانے لگا ہوں. بالکل صحیح. کہ بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں. بالکل صحیح. قل هو اللہ احد کی تسبیح مکمل پڑھیں. جو صورتیں آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں تو آتی ہوں گی نا بہت سارے ناظرین کو, تو وہ پڑھتے رہیں. صحیح. بلند آواز سے. اچھا وہ گھر میں پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پڑھنے کی برکت سے وہ خود بخود ہی وہ جو شر ہے دور ہو جائے گی. بالکل صحیح. انشاءاللہ. اور ان کے گھر میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی. جن گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, اولادوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی اور اولادیں اچھا اثر نہیں لیتی. بالکل ایسے. ناظرین سے میری گزارش ہے, اپنے گھر کو بچانا ہے. بالکل صحیح. اپنی اولادوں, جس نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کیا اس نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا. تو گزارش ہے ناظرین سے, کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی تو اولاد کے سامنے تھوڑا درگزر کیا جائے. بالکل صحیح. تو بھائی سے بھی گزارش ہے, ان کے گھر میں کسی چیز کا اثر ضرور ہے, یعنی شر ہے شیطانی. اثر سے مراد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ خط بھیج دیں یا مل لیں تو میں انشاءاللہ تویزت دوں گا. امید ہے کہ اللہ پاک شفا دے گا. دیکھیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں اعجاز بات کر رہا ہوں لاہور سے. میری والدہ کا نام بلقیس ہے اور میں نے اٹلی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, تو ابھی تک میرے پیپر نہیں نکلے. جی آپ وظیفہ سن لیجیے. جی بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ صبح کی نماز کو جماعت سے پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں. گزارش ہے میری, چونکہ کل کو انہوں نے پردیس میں جانا ہے. میرے جانے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ چلے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو پردیس میں جا کے وہاں جہاں پہ انہوں نے جانا وہ تو کفرستان ہے, تو اگر یہاں پر ہی نماز کے عادی نہیں ہوں گے وہاں تو بالکل ہی پھر کم ہو جائے گی. بہت سارے ناظرین جو میری آواز کو سن رہے ہیں, بچے یہاں پر نمازی ہوتے نہیں ہمارے, وہاں جا کے وہ بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو بھائی سے گزارش ہے انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ضرور ان کا سبب بنے گا. ابھی ان کے معاملات میں رکاوٹ نظر آ رہی. صحیح. ابھی ان کا معاملہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا. یا تو یہ جوابی لفافہ بھیج دیں یا یہ روزانہ بلا ناغہ سورہ مزمل, سورہ رحمان, اس کو روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کریں.
تو اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ ان کا بہتر ہو جائے گا نماز فجر کی اور عشاء کی نماز میں. دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. انیس میرا نام ہے. جی والدہ کا نام؟ جی ارشاد بیگم. جی اپنا مسئلہ بتائیے گا. جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے اور میں بھیجنا نہیں چاہتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ کاروباری ذرا مسئلے بہت زیادہ ہے. گھر بھی بیچ رہی ہوں, بک نہیں رہا, کیا کروں؟ جی بہنا میں نے ابھی ایسے پہلے آپ کو وظیفہ بتایا, اگر پروگرام اب دیکھ رہی تھی تو جو نہیں گھر بک رہا فرق ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ باہر بھیجنا نہیں میں چاہ رہی. نہیں میں پراپرٹی کے معاملے میں بتا رہا ہوں. پراپرٹی کے معاملے میں نے بتایا اگر سیل نہیں ہو رہی تو اس کے لیے میں نے بتایا. تو آپ بھیجنا نہیں چاہ رہی اور وہ بچہ جانا چاہ رہا ہے تو میری بچہ اگر میری آواز کو سن رہا ہے تو اس سے بھی گزارش ہے کہ ماں کے احکامات کی پابندی کرے, ماں کو حکم کو مانے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ بہنا سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاجت کے نفل پڑھا کریں. بالکل صحیح ہے. 2 نفل حاجت کے پڑھ کے دعا مانگے کہ اللہ پاک جو میرے بیٹے کے لیے بہتر ہے تو وہ کر دے, اور میں نہیں چاہتی ماں ہونے کے ناطے کو جائیں, لیکن پھر بھی یہ دعا کریں کہ اللہ پاک تیرے نزدیک جو بہتر ہے وہ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے, وہ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا. بالکل صحیح, مطلب بے نیاز ہے وہ. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ 2 کالیں, ایک پہلی کال بچی کی تعلیم والا معاملہ تھا نا, صحیح, اور ایک لاسٹ کال کہ ماں بھیجنا نہیں چاہتی بچہ جانا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل اس موضوع پہ ضرور گفتگو کریں گے. کل ابتدا ہم اسی سے ہی کریں گے. بالکل صحیح, تاکہ ناظرین کو بھی پتہ ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیل تھوڑی بات بیان کر دیں گے نا, تاکہ معاملہ آسان ہو جائے گا ناظرین کے لیے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہنا کی من کی مراد بھی پوری کرے. جو بہنیں ہماری اس معاملے میں اولاد کے معاملے میں پریشان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. جی ناظرین, وقت جو ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے اس پروگرام کا. محرم کے یہ دن, افسوس کے یہ دن شروع ہیں, شہادت کے دن بھی شروع ہیں. عبادت جتنی ہو سکے کریں, اور آئیں آج ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں سبھی جو ہیں دعا میں شامل ہوتے ہیں, اور صرف دعا انشاءاللہ کل محرم کے موضوع پر بھی ضرور گفتگو ہوگی 2 دن تک مسلسل. بالکل صحیح, کیونکہ یہ مسلمانوں کا مطلب خصوصی طور پہ ذمہ داری ہے بالکل ایسے کہ سبھی کو بتایا جائے, اس معاملے میں گفتگو ہو. اس لیے اس موضوع کو نہیں چھیڑتے تھے کہ ناظرین کہتے ہیں ہم تو اپنی پریشانی تو کل انشاءاللہ دعا میں شامل ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. اے رب ذوالجلال اپنی رحمت پاک صدقہ باری تعالیٰ جس طرح شہدائے کربلا نے جتنے وہاں پر لوگ شہید ہوئے دین اسلام کے لیے, اللہ ہم سب کو دین اسلام کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. دین اسلام پر اپنا من تن جان اور مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما. اے مالک مولا اپنی رحمت پاک صدقہ جن بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین اپنی رحمت پاک صدقہ جن کے کاروباری معاملات ہیں ان کے کاروباری معاملوں کو دور فرما. جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما. جو کاروباری معاملات میں جن کے رزق میں برکتیں نہیں ہوتی, پروردگار عالم ان کی برکتیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. جن بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے بہتر اسباب پیدا فرما. جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا. اے مالک مولا اپنی رحمت پاک صدقہ باری تعالیٰ جن کو کاروباری پریشانی ہے, مالی پریشانی ہے, دنیاوی دینی پریشانی, اللہ ان کو دور فرما. جو کسی بیماری میں بھی مبتلا ہے اللہ اپنی رحمت پاک صدقہ ان کو شفائے کلی عطا فرما. یا الہی اپنی رحمت پاک صدقہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام دکھی انسانوں کے دکھ دور فرما. اللہ ہماری اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جو لوگ اپنے اولادوں کو اس ملک کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی نیتوں میں استقامت عطا فرما. اے مالک مولا جو لوگ ہمارے بارڈروں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما. اللہ جو ملک پاکستان سے پیار کرتے ہیں اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما. یا الہی اپنی رحمت پاک صدقہ کوہ نور کی وہ ٹیم جو استخارہ پروگرام میں کام کرتی ہے باری تعالیٰ اپنی رحمت صدقہ ان کو کامیابیاں عطا فرما. انوار مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے جو ساتھی رات دن کوششیں کرتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو کامیابیاں عطا فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری نصیب فرما. خانہ کعبہ کے بوسے لینا نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت پاک صدقہ حجر اسود کے بوسے نصیب فرما. بیت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ اس وقت تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. باری تعالیٰ خصوصی طور پر کوہ نور کی وہ ٹیم جو استخارہ پروگرام میں کام کرتے ہیں اور جو ان کے مالکان ہیں باری تعالیٰ ان کے والدین پہ اپنا خاص کرم فرما. جو لوگ دلی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ وسلم مولانا محمد. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد عاصم عبید سہروردی کو, الحاج صوفی شوکت علی قادری صاحب کو, کوہ نور کی اس ٹیم کو اجازت دیجیے. سدا مسکراتے رہیے گا,
مسکرا کر کسی کو دیکھنا صدقہ جاریہ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. It's a Kohinoor presentation.